کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھیک تو سبھی دیتے ہیں بھکاری کو، تو صحیح ہے تو میرے ہاتھ سے کشکول گرا۔ آج غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم اس بات پہ ڈسکس کرے گی کہ بھکاریوں کی ریشو کو کس طرح کم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اب ہم صدر غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن جناب عثمان صادق سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ بیکاری اور غربت میں واضح فرق ہے۔ بیکاری اور غریب میں واضح فرق ہے۔ بیکاری وہ ہوتا ہے جو پیشہ ور ہوتا ہے، غریب وہ ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتا ہے اور اپنی جھولی ہر کسی کے آگے نہیں پھیلا سکتا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بیکاری کو جگہ جگہ 10 20 20 50 روپے دیتے ہیں، اور ہم غریب کو نہیں دیکھتے، اس سفید پوش کو نہیں دیکھتے جو ہمارے ساتھ والے گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف فوکس کرنے، دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم لوگ بیکاری پن کو کس طرح ختم کریں گے۔ اس کی یہ سیدھا سیدھا کلیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد، بھائی جان کیا خیال ہے آتی بھائی، ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں اپنے جو معاملات ہیں کہ یہ غربت اور جو بیکاری پن ہے، اس میں سیدھا جو ہے وہ کیلکولیشن ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ بیکاری کو دتکاریں کہ اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے بھائی، کمائے کھائے۔ ہم لوگ غربت کی طرف دھیان کریں کہ جو بیچارے وکیل اپنا غریب لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ہم لوگوں کی اس طرف نہ توجہ جاتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ عزت کے مارے، غیرت کے مارے جو ہے وہ ہمارے تک آ نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں یہی بات ہے کہ دیکھیں، حقدار تک جو ہے نا پہنچنا، وہ بیسک ہمارا مقصد ہے کہ اب وہ بھلے بھکاری بھی ہے یا نہیں بھی ہے، اس کو ہم نے حقدار کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچنا۔ اور اس میں دیکھیں نا، آج کل تو اس طرح ہے جو چل رہا ٹرینڈ، اب عید پہ میرے ذہن میں بات آ گئی، بقرہ عید پہ بھکاری ایک آیا اس طرح، اور اس نے آ کے پوچھا ہے کہ جی گوشت چاہیے مجھے، گوشت اس کو دیا ہے پیکٹ، اور وہ پوچھ رہا ہے جی چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب بکاریوں کا ٹرینڈ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ بھی اب پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا چیز مل رہی ہے اور ہم لیں گے یا نہ لیں۔ یہ آپ ہی کی بات کو میں بڑا کرتا ہوں، آپ اکثر میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے جواد بھائی کہ مارکیٹ کے باہر 2 4 دفعہ ہوا ہے، ویسے بھی گائے بغیر شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب آپ کسی فقیر کو 5 یا 10 روپے دیتے ہو نا، ٹھیک ہے، وہ جو جیلی فقیر ہوتے ہیں وہ اکثر وہ کہتے ہیں جی مینو نہیں چاہیے تھا، یعنی ان کی نظر میں 5 10 روپے کی کوئی وقت نہیں ہے بھائی جان۔ وہ آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے اپنے روٹ بنائے ہوئے ہیں، ان کا روٹ میپ ہے بڑی صاحب باقاعدہ طور پہ کہ میں یہ والے علاقے کور کروں گا، میں یہ والے علاقے کور کروں گا۔ تو ایک دفعہ دکان پہ ایسے ایک بندہ مانگنے والا آیا، تو اس کو میں نے پوچھ لیا، یار صبح سے شام تک تم کہاں سے کہاں تک گھومتے ہو اور کتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہو؟ تو وہ مجھے بتایا جی میرا علاقہ جڑا نا شدریوں لے کے کریم پارک تک ہے، اتنے علاقے میں گھومتا ہوں، اور اتنے علاقے میں کوئی 4 5 گھنٹے میں نا میرے پاس کوئی 2000 روپے کی دیہڑی لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے 2000 روپے کی دیہڑی صرف یہاں سے یہاں گھومنے کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے اس نے لگا دینی ہے، اور ایک مزدور جو شدید سردی میں بھی اور شدید گرمی کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہ سارا دن دھوپ میں جلتا ہے۔ بٹ صاحب کچھ لوگوں نے تو ایسا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ وہ لیڈیز کو پکڑتے ہیں، پیچھے بائک پہ بٹھاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی داڑھی والے بھی، ینگسٹر بھی۔ اور ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کچہری سے جا رہا ہوں، ایک لڑکے نے بالکل ہٹا کٹا، اس نے اپنی جو ہے موٹر سائیکل کی ٹائر پنچر کی ہوئی تو مانگ رہا ہے۔ پھر اچانک میرا ادھر سے پھر گزرنا ہوا 1 2 دن کے بعد، تو پھر وہی میں نے کہا تو کیا کام پڑیا ہے، تو وہ چھوڑ کے نا مجھے کہتا دینے دے نہیں تو جا یار میرا کام نہ خراب کر۔ ایسے لوگ جو ہے مانگ رہے ہیں، پٹرول ختم ہو گیا یا پینچر ہو گئی، یہ ٹرینڈ ایک چلا ہوا آج کل مانگنے کا۔ لوگوں سے گریز کرنی ہمیں چاہیے، جو ہے نا ان سے ڈسکریج کرنا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ حقداروں کا بھی حق کھا رہے ہیں۔ یہ جیسے جواد بھائی نے بھی کہا تھا کہ جی اس بندے نے بتایا جی میرا یہ جو روٹ ہے چھدرے سے مطلب کریم پارک تک یا قصور پورے تک، جہاں تک بھی ابھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے، تو وہ 2000 روپیہ جو ہے وہ کما رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال وہ 2000 کما رہا ہے، وہ کم از کم 5 6 ہزار روپیہ کما رہا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو وہ کما رہا ہے اس نے آپ کو جواب ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتائی ہوگی،
تو مقصد اور صدر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھیں اگر وہ 2000 بھی کما رہا ہے تو ایک مزدور کیا سوچے گا کہ یار دیکھو یہ 4 گھنٹے میں روٹ کر رہا ہے، 2000 کما رہا ہے، میں گرمی میں تپتا ہوں اور صبح سے شام تک مزدوری کر کے مجھے 2000 نہیں ملتا، وہ بھی آئے گا اس کی طرف، بکاری کی طرف کہ یار میں بھی مانگنا شروع کر دوں بجائے میں اتنی محنت کرنے کے۔ تو اس چیز کو ہمیں جو ہے رکھنا ہے کہ یار جی ہم اس چیز discourage کو کریں۔ کنٹرول کرنے کے لیے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس چیز کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کو دین اسلام نے ایک بڑی زبردست چیز بتائی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے سے غریب کے ساتھ ہمدردی کرو، اور اس میں مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب آپ کسی غریب کے پاس جاؤ گے نا، اس کو پیسے سے اس کی ہیلپ کرو گے، آپ کو اس کا گیپ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو اس کا گیپ ختم ہو جائے گا تو آپ کے اس کے معاملات سے بہتر ریلیشن بن جائے گا، کمیونیکیشن آ رہے گی آپ میں۔ Understanding ہوگی۔ جب آپ کا رابطہ اس کے ساتھ رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ بھی بدل۔ بڑی صاحب 10 لوگ بیٹھے ہو نا، 10 لوگ کاروباری اچھے ذہن کے جو لوگ معاملات اپنے چلا رہے ہیں، آپ ان میں اگر آپ بیٹھنا شروع کر دو نا 2-3 مہینے تو 11ویں آپ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنے سے نیچے آ جاؤ اور یہ مانگنے والے اور یہ معاملہ جو لوگ کاہل ہیں، سست ہیں، آپ 2 ماہ ان میں جا کے بیٹھ جاؤ، آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں اپنی چین کو چینج کرنا ہے، اپنے آس پاس کو چینج کرنا ہے، اور کوشش یہ ہم نے کرنی ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ نہیں مانگتے، جو لوگ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، ان کی مدد کریں، کیونکہ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے، اس کو کہا بھی یہ گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تیرے گھر میں نمک بھی نہیں ہے نا تو نمک بھی اللہ سے مانگ، اور بھائی اللہ نے دینے نہیں آنا، اللہ پاک نے دینے نہیں آنا، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے گا۔ جیسے عدیل بھائی نے سٹارٹ میں ہی ذکر بہت پیارا کیا ہے کہ مقصد ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھو کہ یار آپ اس کو جو 10-20 دے رہے ہو اس سے آپ پوچھو کہ بھائی تو کام کر سکنا ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور سنگل پرسن میں ہوں نا، میرا کسی سے تعلق بھی نہیں ہے، کسی NGO سے تعلق نہیں ہے، کسی فلاحی تنظیم سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر میرے اندر جذبہ نیکی ہے تو میں اس سے پوچھوں بھائی کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے جی میں 10,000 کا 15,000 کا میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے اندر اگر پسلی نہیں ہے نا تو آپ اتنا ہی کر لو کہ اپنے 10-15 صاحب ایسے دوستوں کو کہو کہ یار 1,000 500 500 دو، جس سے اس کا جو ہے وہ سسٹم بن جائے۔ کرنے والا ہوگا تو وہ خود ہی کر لے گا، نہیں کرنے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں بھائی میرا بڑا سونا اور اس میں یہ بات بڑی ہے کہ نوسر باتوں سے بچیں، جو بھی ہماری یہ بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس بات سے جو ہے نا زحمت کریں کہ جو نوسر بازوں کو دیتے ہیں نا ان سے بچیں، اور حقدار کو جو ہے نا اس کا حق دیں۔ جی جب حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے گا نا تو پھر یہ فراڈیے اور نوسر باز جیسے رائے صاحب آپ بتا رہے ہیں نا، وہ خود بخود ان کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ سڑکوں پر مانگنے والوں سے گریز کیا جائے، اور جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کوشش کی جائے کہ ان کو ڈھونڈا جائے۔ جیسا کہ پچھلے سال غوث خدمت فاؤنڈیشن نے جب رمضان میں راشن کی تقسیم کی تو ہم پہلے کرتے تھے لوگوں کو اکٹھا کر لینا، قطار بنا لینی، اس طرح سے وہ جو موسمی لوگ ہوتے ہیں نا مانگنے والے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بیٹھ کے ترتیب بنائی، اور ایک میسیج ہے سب کے لیے، ہم نے بیٹھ کے ایک بنائی ترتیب کہ بھئی حقدار کون ہے۔ حقدار نہیں آئے گا آپ کے پاس، جو سفید پوش ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتا نا وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، اس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، اور یہی نیکی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے کیا نا، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے کوشش کی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے 100% حقداروں کو دیا، تو اس میں یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ جو آپ نے ہمیں امانتیں دی ہیں وہ حقداروں تک جائیں۔ تو میرے خیال سے اسی کے ساتھ ہم سب میں ایک بات میری ذہن میں ایک میرے اگزامپل ہی ہے کہ اب دیکھیں نا، جس نے نہیں مانگنا ہوتا نا، ایک مزدور بندہ میں نے جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر بٹ صاحب، اس نے پین لگائے ہوئے آگے اپنے اور بیٹھا ہوا، میں گزرتے اس کو پیسے پکڑائے ہیں تو میں گزر گیا، اس نے مجھے آواز دے کے واپس بلایا، اور جو پین پڑے تھے وہ اس نے مجھے دیا ہے پین کہ جی میں مانگ نہیں رہا ہوں، میں یہ دیکھیں میں نے چیز رکھی ہے بیچنے کے لیے، یہ آپ لیں میرے سے۔
تو یہ دیکھیں نا کہ مطلب وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، حالانکہ معذور ہے وہ جہاں پہ بیٹھے مانگ سکتا ہے. بالکل آپ ہی کی بات کو برا کروں گا، اور میرے خیال سے اس کے بعد ہم اجازت چاہیں ہاں گے جی، ہاں جی. کہ بٹ صاحب میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، یہ لوہاری مارکیٹ کے باہر نا ایک بندہ مرگی کا دورہ پڑا ہے اسے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ گرم زمین ہے اس کے اوپر وہ لیٹا، اور میرے خیال سے مرگی کا دورہ جسے پڑتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں. ہاں جی. تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ ہیلپ وغیرہ کر کے کسی طرح اس کو اٹھایا، جس طرح بھی اس کو مطلب فرسٹ ایڈ دی. تو وہ کچھ جو ہے نا وہ کراکری ٹائپ بیچ رہا تھا، تو ایک دو بندوں نے اس کو دیے کچھ پیسے، کسی نے 50 کسی نے 100. تو اللہ جانتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو 5-7 دفعہ ان کی آپس میں کنورسیشن ہوئی ہے، اس نے پیسوں کے بدلے چیز دی ہے، وہ بندہ نہیں لے رہا. تو وہ اس کی طرف ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہو کہ پھینک کے آگے کی طرف چلا گیا کہ بھائی آپ اپنی چیز لو پیسوں کے بدلے، مجھے نہیں آپ کے پیسے یہ خیرات کی شکل میں. یہی فرق ہے کہ پروفیشنل بکاری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں اس طرح کا کرتا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے. اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہیں بھولنا.